السلام علیکم ICS اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 24 اور آج آپ کی ڈیٹ ہے 5 جنوری اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ ہم نے جہاں ختم کیا تھا وہاں پر تھا ہم لاز آف ریٹرنز پڑھ رہے تھے۔ لاز آف ریٹرنز میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا آف انکریزنگ ریٹرن کے قانون تکثیر حاصل اور لا آف کانسٹنٹ ریٹرن قانون استقرار حاصل اور لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن تقلیل حاصل ہم کہتے ہیں وصولیوں کو۔ یہ تو آپ کو اب تک سمجھ آئی گئی ہوگی کہ جب بھی کوئی کاروبار شروع ہوتا ہے تو لینڈ لیبر، ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ لینڈ لیبر آپ اس پہ دونوں کو ان کا ایک کمبینیشن ایک یونٹ لگاتے ہیں ملا کر، ان کا ایک فرض کیجئے کوئی بھی آپ ذہن میں فرض کرتے ہیں کہ آپ وہ لگاتے ہیں، ایک کیپٹل کا اور ایک لینڈ کا لگاتے ہیں، تو آپ شروع میں آپ کا وصولیاں جو ہوتی ہیں وہ تیزی سے بڑھتی رہتی ہیں۔ اس کو تکثیر حاصل کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں انکریزنگ ریٹرن، مارجنل ریونیو جو ہے آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، 100 150 200، ٹوٹل ریونیو بھی دیکھیں آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، یہ یہاں 300 تک پہنچا ہے، یہ انکریزنگ ریٹرنز تک آیا۔ آپ نے پہلے 1 یونٹس آف لیبر اینڈ کیپٹل 1 2 3 4 تک لگاتے گئے ہیں، تو تکثیر حاصل ہے یہ سارا۔ اب اس کو ڈائیگرامیٹیکلی دیکھیں گے تو یہ انکریزنگ ریٹرن، یہاں پر جیسے ہی یہ 4تھ یونٹس پر جاتا ہے یا 5تھ یونٹ پہ آتا ہے تو یہ استقرار حاصل میں آ جاتا ہے کہ آپ لینڈ لیبر اور لینڈ کیپٹل بڑھاتے بھی ہیں لیکن آپ کی وصولیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اتنی ہی رہتے ہیں۔ دیکھیں 3 دفعہ آپ نے 5 لگائے تو 300، 6 لگائے تو 300، 7 لگائے تو 300، ٹھیک ہے۔ آلدو کہ یہ آپ کی ٹوٹل ریونیو تو ظاہری بات ہے بڑھنا ہی ہے نا، کیونکہ آپ پروڈکشن زیادہ کریں، لیکن اصل میں جو آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کا کاروبار کہاں پر کھڑا ہوا ہے، وہ یہ مارجنل ریونیو بتا رہا ہوتا ہے۔ مارجنل ریونیو کانسٹنٹ ہو گیا نا، تو اب ایک سمجھدار ریشنل پروڈیوسر جو ہے وہ یہیں پر ٹھہر جائے گا، کیونکہ اس کے بعد وہ اگر 8واں یونٹ لگائے گا تو اس کا 300 سے کم ہو جائے گا، پھر ڈیکریزنگ ریٹرنز، جس کو ہم تقلیل حاصل کہنا وہ ڈیکریز کرنا چاہتے گا۔ تو عام طور پر جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ انکریزنگ ریٹرن پر رہتا ہے، کانسٹنٹ پر بھی 1-2 یونٹ لگانے کے بعد ہی اسے سمجھ آ جاتی ہے، ڈیکریزنگ میں اس کو کوئی زیادہ ہی کوئی پرابلم ہو یا اس نے مارکیٹ میں ٹھہرنا اس کے لیے ضروری ہو تب بھی وہ ڈیکریزنگ پر کام کرے گا، لیکن زیادہ تر وہ ڈیکریزنگ پر نہیں کام کرتا بلکہ اپنے کاسٹ گھٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا ریونیو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جب ہم ان کا یہ کمبائنڈ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کا کمبائنڈ کیا اثر ہوا ہے، کہ آپ نے انکریزنگ ریٹرن علیحدہ پڑھا تھا اور اس کے مفروضات پڑھے تھے، پھر کانسٹنٹ ریٹرن میں کیا ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی مارجنل ریونیو میں، پھر مارجنل ریونیو گرنا شروع ہو جاتا ہے تو ڈیکریزنگ ریٹرنز آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یونٹس 5 سے 7 تک کانسٹنٹ ریٹرنز ہیں، پھر 7 کے بعد وہ ڈیکریزنگ شروع ہو جاتا ہے۔ ایکس ایکسس پر ہم نے یونٹس آف لیبر اور کیپٹل رکھے ہوئے اور یہاں ہم نے مارجنل ریونیو رکھا ہے۔ مارجنل ریونیو اصل میں آپ کو گائیڈ دیتا ہے۔ ٹوٹل ریونیو تو اگر آپ اس کو ڈرا کریں گے نا 1 کے اگینسٹ 100، ٹھیک ہے، 102 کے اگینسٹ 250، تو ٹوٹل ریونیو تو آپ کا بڑھتا جائے گا۔ اصل میں تو مارجنل ریونیو آپ کا جاتا ہے اور پیک لیتا ہے، کانسٹنٹ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے استقرار حاصل کرتا ہے اور پھر ڈیکریز کرنا شروع۔ اب یہ جو MN کرو ہے یہ کانسٹنٹ ریٹرنز کو شو کر رہا ہے، یہ ساری جو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن کی ہے اس ڈائیگرام کی وہ اب یہ ساری لکھی ہے۔ دیر ول بی نو چینج ان دا مارجنل پروڈکشن اینڈ اٹ از کانسٹنٹ۔ NS کرو شوز ڈیکریزنگ ریٹرن۔ جب NS پورشن آ جاتا ہے، یہ دیکھیں اس کی 3 لیگز ہیں اس ریٹرنز کے گراف کی۔ اس لیگ میں L سے M تک انکریزنگ ہے، M سے N تک کانسٹنٹ، N سے NS تک ڈیکریزنگ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا آ گیا کہ یہ ڈیکریزنگ ریٹرنز اس طرح ہے،
اور جو اردو والے ہیں نا ان کا بھی یہی ہے کہ اس کی کمبائن بالکل آپ نے دکھائی ہے. محنت اور سرمایہ کی اکائیاں 1 لگائی، 2 لگائی، 3 لگائی، 4 لگائی، اب 4 تک 250 ہو گیا. 5ویں جب لگائی تو 300 ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد قرار ہو گیا یعنی کہ کانسٹنٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد تقلیل شروع ہو گئی. اس کو بالکل اسی طرح ڈائیگرام بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا کمبائنڈ اثر. اب بیٹے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا بک میں، دونوں میں بکس میں بتایا گیا اس لیے، ورنہ اس پر مبنی یا اس پر جو بیس کرتا ہے ان تینوں قوانین کو ملا کر ایک قانون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لا آف ویریبل کاسٹ، ویریبل پروپورشنز. تو وہ جو ہے وہ ہم نے ابھی نہیں دیکھنا. اس سے پہلے ہم ایک کانسیپٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں قوانین حاصل کا قوانین لاگت کے ساتھ تعلق. اب یہ جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے نا یہ والی کہ وصولیاں بڑھی ہیں پھر کانسٹنٹ ہوئی ہیں اور پھر گر گئیں، ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری طرف اگر قوانین لاگت، کیونکہ آپ لوگوں کی بک میں اس طرح پڑھایا نہیں گیا اس وجہ سے مجھے آپ کے پاس اس کی بیس نہیں ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے بتاؤں گی جو کہ ادھر بتایا گیا، لیکن ہم اس کو ڈیٹیل میں ایک چیپٹر آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ کسی بھی فرم کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ٹو میکسیمائز پروفٹ. یہی مطلب ہے، ٹو میکسیمائز پروفٹ اور ٹو منیمائز کاسٹ. کم سے کم لاگت، زیادہ سے زیادہ وصولیاں. ٹھیک ہے، اب آپ نے نہ صرف یہ کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ وصولیاں انکریزنگ میں رہنا ہے، بلکہ آپ نے سائملٹینیسلی اسی وقت یہ وصولیاں زیادہ ہی تب ہوں گی جب آپ اپنے اخراجات پہ قابو رکھیں. تو آپ نے اخراجات جو ہیں وہ آپ کے گرتے ہوئے آئیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کا جتنا وصولیوں میں اور اخراجات میں گیپ زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا پروفٹ میکسیمائز ہو سکے گا. اور یہی کسی بھی فرم کا آبجیکٹیو ہوتا ہے یا مطمع نظر ہوتا ہے یا گول ہوتا ہے. اس کو اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اگر یہ یہاں پر تھوڑا سا اس میں رہ جائے تو اب اس کا نیکسٹ جو قوانین لاگت یا کاسٹ کا اس کا نیا چیپٹر آئے گا اگلا، اس میں یہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. لیکن یہاں بھی میں آپ کو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، جب کاروبار پر قانون استقرار حاصل لاگو ہوتا ہے تو لاگت فی اکائی نہیں بدلتی. ٹھیک ہے، جب آپ لکھا ہے کہ کاروبار قوانین حاصل کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے پڑھ لیا کہ ایک کاروبار جو ہے اس میں لاز آف ریٹرنز ہوتے ہیں. پہلے انکریزنگ ریٹرنز آتی ہیں. انکریزنگ ریٹرن کا سادہ سا ہے کہ آپ کی وصولیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لاگت فی اکائی کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے تکثیر حاصل کو تقلیل لاگت کا نام بھی جاتا ہے. آئی ریپیٹ کہ جب آپ کی وصولیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے لاگت فی اکائی کم ہو رہی ہے، تو تکثیر حاصل کو تقلیل لاگت کا نام بھی جاتا ہے، یعنی ڈیکریزنگ کاسٹ کہا جاتا ہے. انکریزنگ ریٹرنز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیکریزنگ کاسٹ. انگلش والے بھی، اچھا میں اردو والوں کو یہاں سے ایک دفعہ بتا دوں. اب جب کاروبار پر استقرار حاصل ہوتا ہے، جب وصولیوں میں کانسٹنٹ ہو جاتی ہیں تو لاگت بھی فی اکائی نہیں بدلتی. تو اس وقت ہمارے پاس جو کاسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپوزٹ کیا آتا ہے؟ لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز کے اگینسٹ لا آف کانسٹنٹ کاسٹ آ جاتا ہے. پھر مختتم پیداوار گرتی جاتی ہے تو پیداوار کی فی اکائی، جیسے کہ فرض کیجئے کہ کوئی کمپنی جو ہے وہ گڑیا بنا رہی ہے، ڈالز. ٹھیک ہے، یہ جیسے باربی ڈال ہے. فرض کیجئے کہ وہ ان کی شروع میں جب وہ کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ ان کی باربی ڈال پر انہیں انکریزنگ ریٹرنز آ رہے ہیں اور ان کی لاگت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے.
پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کانسٹنٹ پہ چلی جاتی ہے، پھر ایک بات ہوتا ہے کہ وہ ڈیکریزنگ ریٹرنز پہ چلی جاتی ہے، کیونکہ جو چیزیں وہ اس کو بنانے میں استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو لاگت یا کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی فی پر یونٹ کاسٹ زیادہ ہو جائے گی. فرض کیجیے 100 روپے پہلے ایک گڑیا پہ لگ رہے تھے، اب 150 کی گڑیا کی کاسٹ آ رہی ہے، تو وہ ڈیکریزنگ ریٹرن پہ ڈیکریزنگ ریٹرن ہو جائے گا اور انکریزنگ کاسٹ ہو جائے گا. تو اس کو ہم نے اس طرح دیکھا ہوا ہے. اسی طرح محنت اور سرمایہ کی اکائیاں، کل حاصل یہ ہے، مختتم حاصل یہ ہے، اس سے نکالا ہے 250 میں سے 100 نکالا 200، 150 450 میں سے نکالا 200، 700 میں سے 450، تو آپ کے پاس یہ مختتم حاصل آ گیا. مختتم مصارف جو ہے نا یہاں پر لکھے گئے ہیں ازیومڈ یا فرض شدہ ہیں، جو نیکسٹ چیپٹر میں جب آپ کریں گے تو آپ مختتم مصارف کیلکولیٹ بھی کریں گے باقاعدہ، جس طرح آپ نے یہ وصولیاں کیلکولیٹ کی ہیں. تو آپ کے پاس آ گیا کہ پہلے اس کے اوپر کتنا آ رہا تھا، 5 خرچ آ رہا تھا. پھر جب آپ نے دوسرا یونٹ لگایا تو 3.3 ہو گیا، پھر 2.502، 1.66. یہاں پر دیکھیں کانسٹنٹ کاسٹ ہو گئی ہے، پہلے ڈیکریزنگ کاسٹ تھی اور پھر یہاں پر انکریزنگ کاسٹ ہو گئی. اب ان کا آپس میں یہی تعلق ہے کہ جب قانون تکثیر حاصل یا لا آف انکریزنگ ریٹرنز آ رہا ہوتا ہے تو جو کاسٹ کروز ہیں وہ ڈاؤن ورڈ جا رہے ہوتے ہیں، ڈیکریز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈائیگرام ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو ڈائیگرامیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں ڈیکریزنگ کاسٹ ہو رہی ہے، ایل سے ایم تک آئی ڈیکریزنگ کاسٹ، پھر اس کے بعد تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایل سے ایم تک ڈیکریزنگ کاسٹ آ رہی ہے، پھر کانسٹنٹ کاسٹ ہو جاتی ہے، پھر ایم سی ہو جاتی ہے. اب ہم اس کو اگر یہ دونوں کو آمنے سامنے رکھیں، اردو والے کو سامنے رکھیں، یہ تو آپ دیکھیں جو لا آف ڈیکریزنگ ریٹرنز ہے، ٹھیک ہے، اس پر آپ کے پاس یہاں پر کاسٹ جو ہے وہ انکریزنگ پہ آ جائے گی. جب آپ کے پاس یہ کانسٹنٹ پہ آئے گا تو آپ کے پاس یہاں پر لا آف کانسٹنٹ ریٹرن آ جائے گا، اور پھر آپ کے پاس یہ جب ڈیکریزنگ پہ ہے تو آپ کے پاس یہاں پر انکریزنگ پہ ہے. میں اس کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ آپ اس کو تاکہ کیونکہ اس کے اوپر آگے یہ خود کویسچن کے طور پر آنا آسان مطلب فریکوینٹ نہیں ہے، لیکن اس میں سے شارٹ کویسچنس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا یہ. لیکن اصل میں جو اس کے بعد لا آتا ہے، لا آف ویریبل پروپورشنز، وہ ان تینوں لاز کو ملا کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مختلف ریشوز سے مختلف کمبینیشن میں جب لیبر اور کیپٹل کو آپ استعمال کرتے ہیں تو وصولیوں پر کیا اثر ہوتا ہے، اور کون سے قوانین کے تحت پروڈکشن یا پیداوار اس کو فالو کرتی ہے، اور پہلے انکریزنگ پہ جاتی ہے، پھر ڈیکریزنگ پہ کانسٹنٹ پہ جاتی ہے، پھر ڈیکریزنگ پہ جاتی ہے. اور کیونکہ سائملٹینیسلی کا مطلب ہوتا ہے عین اسی وقت جب آپ تکثیر حاصل یا انکریزنگ ریٹرنز پہ ہوتے ہیں تو عین اسی وقت مصارف جو ہوتے ہیں وہ گر رہے ہوتے ہیں، لاگت گر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیکریزنگ کاسٹ ہوتی ہے. پھر جیسے ہی آپ کانسٹنٹ پہ ریٹرنز پہ جاتے ہو تو لاگت بھی کانسٹنٹ ہو جاتی ہے. پھر جب آپ کی وصولیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اب تکلیل حاصل پہ جاتے ہیں، تو کیونکہ پیچھے سے آپ کے پاس
کاسٹ انکریز ہونا شروع ہے، اس وجہ سے آپ تکلیل حاصل میں آ جاتے ہو. ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.